ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو گاؤں والوں کی بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ وہ یہ کام بہت ذمہ داری سے کرتا تھا کیونکہ مال مویشی گاؤں والوں کا قیمتی سرمایہ تھا۔ گاؤں والے اس چرواہے سے خوش تھے، لیکن ایک دن چرواہا درخت سے گر گیا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل میں چند دن رہنا پڑ گیا تھا۔ اس دوران بھیڑوں کو چرانے کی ذمہ داری عارضی طور پر اس کی بہن کو سونپی گئی۔ اس کو اس کام کا تجربہ تو نہیں تھا، مگر کوئی دوسرا چارہ بھی نہ تھا۔ لڑکی نے اپنی طرف سے پوری ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کام بہت بوریت والا تھا اور جلدی سے بوریت ہونے لگی۔ اس کا حل لڑکی نے یہ نکالا کہ وہ بھیڑوں کے ساتھ کھیل کود میں لگی رہتی۔ وہ کبھی بھیڑوں کے سامنے گانا گا کر داد لینے کی کوشش کرتی، کبھی کسی پتھر پر چڑھ کر کسی سیاسی لیڈر کی طرح تقریر کرنے کی کوشش کرتی، یا پھر شکلیں بنا کر بھیڑوں کو لطیفے سنا کر ہنسانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن بھیڑیں چراتے ہوئے وہ گاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس کو ایک شرارت سوجی اور اس نے چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آ گیا ہے، بھیڑوں کو مار رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر گاؤں والے سب کام چھوڑ کر اس کی مدد کو دوڑے۔ وہ سب جب چراگاہ پہنچے تو بھیڑیں سکون سے گھاس چڑھ رہی تھیں اور وہاں کوئی بھیڑیا نہیں تھا۔ جب پوچھا تو لڑکی ہنس پڑی اور کہا کہ اس نے تو مذاق کیا تھا۔ لوگ کنفیوز ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ لڑکی کو سب پر بہت ہنسی آئی اور اس نے سوچا آج بہت مزہ آیا ہے۔ اگلے دن اس نے پھر وہی شرارت کرنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کی طرف منہ کر کے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آ گیا ہے، بھیڑیا بھیڑوں کو مار رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی پکار سن کر گاؤں والے پھر اپنا کام چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن اس بار بھی وہاں کوئی بھیڑیا نہیں تھا اور لڑکی ان پر ہنس رہی تھی کہ اس نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ اس دفعہ گاؤں والوں نے غصے کا اظہار کیا، مگر لڑکی ہنستی رہی۔ اس کو یہ سب مذاق لگ رہا تھا۔ لوگ لڑکی کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ جب لڑکی بھیڑیں چرا رہی تھی تو اچانک بھیڑوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ ایک خوفناک بھیڑیا بھیڑوں پر حملہ کر چکا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی کہ بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آ گیا ہے اور بھیڑوں کو مار رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے سمجھا کہ وہ پہلے کی طرح مذاق کر رہی ہے، چنانچہ کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ شام کو معلوم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی کئی قیمتی بھیڑیں ہلاک ہو چکی تھیں، کئی زخمی پڑی تھیں۔ اپنا اتنا مالی اور جانی نقصان دیکھ کر پورے گاؤں میں غم اور غصے کی لہر پھیل گئی۔ لڑکی بھی بہت پچھتا رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی کہ اس کے جھوٹ بولنے سے اتنا مالی اور جانی نقصان ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور اپنے نقصان پر افسوس کرتے ہوئے اس کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لڑکی کو بھی زندگی کا ایک قیمتی سبق مل چکا تھا۔ اس نے دل میں یہ عہد کیا کہ آئندہ وہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گی۔